جو مہینہ ہے اس کو غفلت میں نہ گزار دیا جائے، یہ جو مہینہ ہے اس کو سو کر نہ گزار دیا جائے، یہ جو مہینہ ہے اس کو کاروباری لائن میں نہ گزار دیا جائے۔ یہ مہینہ کتنا بڑا ہے، اس کی تیاری کب سے شروع ہوئی تھی؟ پہلے سے رجب سے دعا مانگی، شعبان میں دعا مانگی، پھر اس میں روزے رکھے، اب آخری دن آ چکا ہے، آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو بلا کر باقاعدہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ وہی خطبہ میں نے پڑھا، قال خطبنا رسول اللہ فی یوم آخر من شعبان، شعبان کے آخری دنوں کے اندر آپ صحابہ کو خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ وہی بتا رہا ہوں، اور حضرت سلمان فارسی اس کے راوی ہیں، وہ صحابی جو فارس سے آیا تھا، اس کے مختلف واقعات ہیں، کہاں تک پہنچا، پھر اس نے اسلام قبول کیا، پھر حضور کا ایسا عاشق بنا، فقراء صحابہ میں شمار کیا جاتا تھا۔ فقراء صحابہ کا مطلب یہ تھا کہ وہ صرف دین ہی سیکھتے رہتے تھے، اس کے علاوہ ان کو کوئی مال و دولت سے غرض نہیں ہوتی تھی، اس کو فقراء صحابہ کہتے تھے۔ وہ سلمان فارسی وہ روایت فرماتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے جو آیت پڑھی، پہلے اس کا میں آپ کو ترجمہ کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر فرض کر دیے گئے ہیں روزے، جیسا کہ روزے فرض کیے تھے پہلی امتوں پر بھی۔ یعنی یہ جو روزہ میں فرض کر رہا ہوں، رب تعالیٰ فرما رہا ہے فرض کر رہا ہوں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پہلی امتوں کے اوپر بھی روزے تھے اور تم پہ بھی روزے فرض کیے جا رہے ہیں۔ روزہ فرض کرنے کا مقصد، روزہ رکھنے کا مقصد وہ بھی رب نے بتا دیا کہ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، اللہ کے برگزیدہ بندے بن جاؤ، یہی مقصد ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اور فرمایا ایام معدودات، یہ چند دن ہیں، چند گنتی کے دن ہیں۔ معدودات کہتے ہیں گنتی، عدد شمار کیے گئے ہیں، ایام دن کو کہتے ہیں۔ فرمایا چند دن گنتی کے ہیں، یہ ان کے اندر تم روزہ رکھو گے تو متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے، یہ ہے اس کا مقصد، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور فرمایا اب وہ سفر، وہ جو حدیث پاک ہے اس کی طرف میں آتا ہوں، لیکن اس کے آنے سے پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جب جمع کیا تو فرمایا ماذا یستقبلکم وتستقبلون، فرمایا کیا تم جانتے ہو، سبحان اللہ کا لفظ پہلے بولا، سبحان اللہ ماذا یستقبلکم، اللہ وہ ذات پاک ہے، وہ کوئی عیب نہیں اس میں، وہ پاک ذات ہے اللہ۔ تو اب فرمایا متوجہ کر کے سب کو، پھر فرمایا ماذا یستقبلکم، تمہیں پتہ ہے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا کون استقبال کر رہا ہے، تم کس کا استقبال کر رہے ہو، تمہارا کون استقبال کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضور والا ہمیں ارشاد فرمائے کہ کیا کوئی وحی آ رہی ہے جس کا ہم استقبال کریں، یا کوئی دشمن آ رہا ہے ہم اس سے مقابلہ کریں گے، کیا مراد؟ آپ نے فرمایا اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ دشمن حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، نہ وحی آ رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا ہاں ایک مہینہ آ رہا ہے، ابھی وہ مہینہ جو آ رہا ہے وہ مہینہ بڑا برکتوں والا ہے، پھر اس کی شانیں بیان ہوتی ہیں، پھر اس مہینے کی شانیں بیان ہوتی ہیں۔ فرمایا وہ مہینہ ہے جس کے اندر جو پہلا دن آئے گا، پہلی رات جب آئے گی تو اللہ تبارک و تعالی اہل قبلہ جو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، اللہ ان کی سب کی مغفرت فرما دے گا۔ وہ مہینہ آ رہا ہے، اب اس مہینے کا استقبال کیا جائے۔ ہر چیز کا استقبال اپنے حساب سے کیا جاتا ہے، کوئی باہر سے کوئی لیڈر آئے، حکومت کا کوئی نمائندہ آئے، بادشاہ آئے، اس کے لیے کلینیں سرخ بچھائی جاتی ہیں، اس کے لیے سلامی فوج دیتی ہے، اس کے لیے سارا انتظامات، پھولوں کے ہار دیے جاتے ہیں، وہ اس کی شان کے مطابق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، آقا کریم نے اپنی شان کے، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق اس محبوب اپنے کا استقبال کیا۔ اب ہم نے اس کا استقبال کرنا ہے۔ یستقبلکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور نے فرمایا یستقبلکم، فرمایا استقبال کرنا ہے تم نے،
اس مہینے کا جس مہینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہری شعبان شہر اللہ رمضان، فرمایا ایک میرا مہینہ شعبان ہے، اللہ کا مہینہ آ رہی ہے اب تمہارے لیے، یعنی بہت بڑا مہینہ، اس کا استقبال کرنا ہے۔ حضور کے الفاظ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، پہلا جملہ شہر عظیم، پہلے فرمایا قد اظلکم، تم پہ بادل چھا گئے ہیں، یعنی بادل تم پہ امڑ آئے ہیں، تم بادلوں کے نیچے آ گئے ہو، اب بادل جب آ جائے تو سمجھو بارش برسے گی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مثال دے کر سمجھایا، فرمایا تم پہ بادل چھا چکے ہیں، فرمایا شہر عظیم، عظمت والا مہینہ ہے، شانوں والا، جس کو رسول اللہ نے عظیم کہا پھر اس کی کیا شان ہوئے گی، جس کو شہر عظیم رسول اللہ نے فرمایا، شہر عظیم، پہلی تو عظمتیں اس کی بڑی ہیں جس کو بیان کتنا ہی کر لے تھوڑا ہے۔ پھر دوسرا جملہ شہر مبارکن، پھر دوبارہ فرمایا کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ برکتیں کا مطلب یہ ہے، ایک ہوتی ہے کثرت، ایک ہوتی ہے برکت۔ برکت کی دعا مانگو، کثرت کے لیے برکت کی دعا مانگو کہ اللہ اس میں برکت عطا فرما دے۔ ایک آدمی کا گزارا وہ لاکھ سے کرتا، اور ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے ہیں لیکن وہ سیر نہیں ہوتا، وہ بھوک سے مر رہا ہے، وہ ہر وقت وہ کاسا اس کا ہر وقت حصہ خالی رہتا ہے، تو وہ برکت نہیں ہے، اس کے پاس کثرت ہے اور اس کے پاس برکت موجود ہے۔ یہ جو مزدور ہے جس کو 8,000 10,000 15,000 20,000 تنخواہ ملتی ہے وہ خوشحال ہیں، اور جو لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہے ہیں وہ رو رہے ہیں، وہ پٹ رہے ہیں، ان کے پاس کثرت ہے، برکت نہیں ہے۔ یہ برکت ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا یہ مہینہ برکت والا ہے، اور ہے بھی ایسے ہی، رزق میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ عزت میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ یہ نمازیوں میں برکت ہے۔ یہ جو نمازی آپ دیکھ لینا جمعے کیسے ہوئیں گے اگلے بار، یہ پہلے ہی صاحب بھری پڑی ہوئیں گے ساری کی ساری، یہ برکت ہے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ گھر کے اندر اتفاق، ہر چیز میں برکت ہوئے گی آپ کی، آپ دیکھیں گے خود بخود اس کا مشاہدہ کریں گے آپ۔ فرمایا شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ من الف شہر، فرمایا اس مہینے میں ایک ایسی رات آ رہی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی خیر من الف شہر۔ قرآن پاک کی پوری صورت اس میں اتاری گئی اس رات کی فضیلت میں، فرمایا وہ رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کہ 1000 مہینے، یعنی تمہارا عمل تھوڑا ہوئے گا، تمہاری اس عمل کی قیمت زیادہ ہوئے گی، وہ مہینہ ہے۔ پچھلی امتیں جو تھیں ان کے عمل بھی بہت تھے، ان کا وقت بھی بہت تھا، ان کا وقت بھی کم ہوئے گا، عمل بھی تھوڑا ہوئے گا، لیکن اس کا معاوضہ بہت ہوئے گا۔ یہ میرے محبوب کی امت کی شان ہے۔ فرمایا اس میں ایک ایسی رات آئے گی، فرمایا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ جعل اللہ الصیام فریضہ، فرمایا اس کے دن کے روزے فرض اور اس کے رات کا قیام تطوع، فرمایا من یتقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، فرمایا اس میں کوئی بھلائی کرے گا، کوئی بھی بھلائی کرے گا، فرمایا اس بھلائی کے اندر دیکھا جائے گا وہ خیر، وہ کام جو بہتر کر رہا ہے، کیا وہ اس کے اوپر فرض تھا یا اس کے اوپر نفل تھا۔ اگر اس نے وہ نفل والا کام خیرات کا کیا، نفلی کام کیا، رستے میں جا رہا تھا کوئی روڑا آ گیا، وہ اس نے ہٹا دیا، اس میں فرض نہیں تھا، اس روڑے کو ہٹانے کے لیے اس نے ہٹا دیا، کوئی بھی نیکی والا کام جو نفلی تھا اس نے اگر کر دیا تو اللہ فرضوں کے برابر اس کو ثواب دے گا۔ کوئی بھی کام نفلی جو بھی کرے گا، اور اگر فرض تھا اگر وہ اس نے ادا کیا تو اللہ سبعین فرمایا 70 فرضوں کے برابر اللہ اس کو ثواب دے گا۔ یہ اس مہینے کی برکات نظر آ رہی ہیں تمہیں۔ اور آپ کو میں نے بتایا ایک فرض اور ایک نفل کے درمیان فرق کتنا ہے، کہ فجر کی نماز فرض ہے، آپ وقت پہ آ کر امام کے پیچھے پڑھیں، ایک یہ فرض آپ نے ادا کیا۔ اگر یہی فرض آپ سورج نکلنے کے بعد قضا کر کے پڑھیں اور ساری عمر نفل ہی پڑھتے رہیں، اس فجر کی نماز جو امام کے پیچھے پڑھی اس کے برابر ثواب ساری عمر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ فرض اور نفل کا فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کہ جو امام کے پیچھے آ کر فجر کے ٹائم پیچھے وقت میں پڑھی آپ نے فرض نماز، اس کا اور اس کا اتنا فرق ہے۔
فرمایا اور پھر یہ فرض، یہ جو نفل آپ ادا کریں گے اللہ اس کو فرضوں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ اور فرمایا یہ مہینہ صبر والا ہے، صبر، اور صبر کا اجر کیا ملے گا؟ وہ جنت اللہ تعالیٰ، الصبر ثوابہ الجنہ، فرمایا جنت۔ کیونکہ صبر کا مطلب یہ روزہ جب رکھے گا کھانا بھی موجود ہوئے گا، پانی بھی موجود ہوگا، اور بھی ضروریات والی چیزیں موجود ہوگی، لیکن رب کے حکم کے تابع رہ کر یہ کھا نہیں رہا، یہ رکا بیٹھا ہے، اور پھر یہ جو رکنا ہے اس کا اجر اللہ اس کو جنت عطا فرما رہا ہے۔ یہ خواہشات سے رکا بیٹھا ہے۔ ایک تو یہ صبر ہے، دوسرا یہ بھی صبر ہے جب پہلا وقت گزرتا ہے، جب دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے زور کے بعد والا، آدمی کو بھوک محسوس ہوتی ہے، آدمی کو چیزیں لینے کے لیے دل کرتا ہے، اب اس کو پتہ چلے گا کہ بھوکا کیسے رہا جاتا ہے، اب اس کو لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا یہاں جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اب یہ بھی اس کے اندر جذبہ، غم خاری کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہے، صلہ رحمی کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہے، یہ بھی روزہ بتاتا ہے۔ ورنہ یہ تو ساری عمر یہ کھاتا رہا پیتا رہا، جب ضرورت ہوئی فوراً اس نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، لیکن یہاں پہ جب رکے گا تو اس کو غم خاری کا پتہ چلے گا۔ یہ بھی ایک صبر کا طریقہ، تو اس سے صبر۔ اور فرمایا شہر المواسات، غم خاری کا مہینہ، اور شہر یزداد فیہ رزق المومن، اور مومن کا رزق اس میں بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق اس میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا من فطر فیہ صائما، فرمایا جو آدمی، یہ جملے میرے غور سے سن لیں، جو آدمی کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائے گا، فطر فیہ صائما، لفظ صائما صرف یہ نہیں ہے، من فطر یہ نہیں لفظ بول رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، من فطر فیہ صائما، روزے دار کو روزہ کھلوانا، یہ یاد رکھیں۔ ایک ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ افطار پارٹی ہوتی ہے جس میں امیر ترین اپنے تعلقات کو نبھانے کے لیے غریب کو ایک سائڈ پہ رکھا گیا ہے، روزے داروں کو ایک سائڈ پہ رکھا گیا، اور وہ تعلق نبھانے کے لیے، فرمایا یہ اس میں داخل نہیں ہے اس جملے میں۔ روزے دار کو روزہ افطار کرواؤ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی یاد رکھنا، خدا کو راضی کرنے کے لیے روزے دار کو روزہ افطار کرو، پھر اس کا اجر دیکھ لینا، مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبۃ من النار، فرمایا جہنم سے بھی تمہیں آزادی مل جائے گی اور تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہم افطار پارٹیاں بڑی بڑی رکھ دیتے ہیں، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کل خانی ہے، جیسے چیلم ہے، جیسے دوسرے کام ہے، وہ ہمارے نفلی ہے، وہ فرض نہیں ہے، لیکن ان کو فرض کا درجہ دے کر اپنے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اعمال تو یہ تھا کہ سالے ثواب پہنچانا، وقت معاملہ تو یہ تھا کہ رب کی رضا حاصل کرنی اور روزے دار کو روزہ افطار کروانا۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی سارے اللہ کے ولی بیٹھے ہوتے ہیں، سمجھ میں آئی؟ یہ بات بھی خیال رکھنا، افطار کروائیں روزے داروں کو، روزے دار تلاش کرو، جب آپ روزے داروں کی تلاش میں پڑو گے انشاءاللہ روزے لوگ ہی رکھنے لگ جائیں گے، پھر ان کو بھی پتہ ہوئے گا کہ ہم روزہ دار نہیں تھے اس لیے ہمیں انہوں نے نہیں بلایا تھا، ان کو بھی پتہ چلے گا۔ اب دوسرا بتایا، فرمایا روزے داروں کو افطار کرنے کا یہ ثواب ہو۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو پورا کھانا کھلا نہیں سکتے، تو ہمارے لیے آپ نے فرمایا ایک کھجور کا دانہ، ایک پانی کا گھونٹ، ایک دودھ کا گھونٹ، فرمایا اس میں بھی اگر تم افطار کروا دو گے اللہ تمہیں اس میں بھی اجر دے گا، اور فرمایا جو روزہ چھوڑ رہا ہے، جو روزہ افطار کر رہا ہے اس کے ثواب میں بھی اللہ کمی نہیں کرے گا، اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ عطا کرے گا۔ فرمایا اس کا پہلا رحمت، دوسرا مغفرت، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ آزادی ہے، فرمایا جہنم سے ہے۔ یاد رکھیں اس کے اندر رحمت، یہ جو مہینہ ہے یہ رحمت والا مہینہ ہے، یعنی اللہ کی رحمت والا مہینہ۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی شخص کوئی بھی شخص نجات نہیں پائے گا اپنے عمل سے نجات نہیں پائے، یعنی عمل اتنے کی وہ کہے کہ خیال کرے کہ میرے عمل جو ہے مجھے نجات دے دے گا،
آپ نے فرمایا کوئی بھی نہیں پائے گا۔ صحابہ نے عرض کی حضور والا، ذرا بات کو سننا، حضور والا، آقا کریم، خاتم النبیین، حضور کیا آپ کا عمل بھی آپ کو نجات نہیں دے گا؟ آپ کو بھی جنت میں نہیں لے جائے گا؟ آپ نے فرمایا ولا انا، فرمایا نہیں میرا بھی عمل مجھے وہ جنت میں نہیں لے کر جائے گا، مجھے بھی اللہ مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے۔ بات یہ ہے کہ تم جتنے اعمال کر رہے ہو آخر میں یہی دعا ہو، آخر میں یہی دعا ہو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دے دی، ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دے دی، ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق دے دی، تراویح پڑھنے کی توفیق دے دی، سب کچھ کرنے کی توفیق دے دی۔ مالک اب ہمارے دلوں کو پھیرنا نہ، ہمیں ہدایت میں رکھنا اور اپنی رحمت سے ہماری مغفرت کر دینا۔ آخر میں رحمت ہی رب تعالیٰ سے مانگی ہے، رحمت ہی۔ یہ جو رحمت ہے نا، یہ انسان کے پاس ہو، اللہ کا رحمت کا معنی ہے اللہ اپنا فضل فرمائے، یہ رحمت اور فضل آدمی کے پاس ہو تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جو تھی وہ آسمان کو چھو رہی تھی، وہ آسمان اس آگ میں ڈالے گی، لیکن پوچھا گیا حضرت ابراہیم سے، انہوں نے فرمایا وہی آگ کے دن ہی بڑے مزے کے تھے، کیونکہ رحمت تھی۔ یہ رحمت ہی تو تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکال کر اس مصر کا بادشاہ بنا دیا، یہ رحمت ہی تو تھی، یہ رحمت ہی تو تھی۔ اصحاب کہف کو غار کے اندر اتنا عرصہ سکون اور قرار کے ساتھ رکھا، یہ رحمت اور فضل تھی۔ جب رحمت نہیں تھی جہاں پہ اللہ کی، وہاں فرعون کے پاس سامان ہو، لشکر موجود تھا، لیکن ہوا کیا؟ پھر بھی غرق ہو گیا۔ جب رحمت نہیں تھی، جب رحمت نہیں ہو تو پھر قارون مال و متاع کے باوجود زمین میں مال سمیت دھنسا دیا گیا، یعنی رحمت اللہ کی نہیں تھی۔ رحمت نہیں تھی تو قیس و کسریٰ جو تھے بڑے بڑے محل میں ہوتے ہوئے صحابہ بے سر و سامان تھے، وہاں فتوحات حاصل کی اور انہوں نے اپنا سب کچھ صحابہ کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہ رحمت تھی، جہاں رحمت تھی وہاں یہ حالت تھی، جن کے ساتھ رحمت نہیں تھی وہ ذلیل و خوار ہوئے، وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ یہ جو مہینہ ہے اس میں کوئی شخص، اگر حضور نے فرمایا، آقا کریم حج سے جب واپس تشریف لائے تو ایک صحابیہ کے گھر تشریف لے گئے، پوچھا تو حج کے لیے نہیں گئی؟ فرمایا دو ہی تھے اونٹنیاں، ایک اونٹنی پہ میرا خامد اور میرا بیٹا چلا گیا تھا آپ کے ساتھ حج کے لیے، اور ایک اونٹنی تھی وہ کھیتی باڑی کا کام کرتی تھی، اسباب نے ساتھ نہیں دیا جس کی وجہ سے میں حج کے لیے نہیں جا۔ آپ نے فرمایا رمضان المبارک کے اندر جا کر اگر عمرہ کرے گی تو تجھے حج کے برابر ثواب ملے گا، حج کے برابر۔ دوسرا فرمایا، اگر دوسری حدیث مسلم کی ہے، یہ بخاری کی دوسری مسلم کی، حضور نے فرمایا کہ اگر رمضان المبارک میں عمرہ کرے گی تو فرمایا ایسے جیسے میرے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک میں عمرہ کروائے، یہ دعا کرو۔ میں نے ایک دعا آپ سے پہلے بھی کروائی تھی شب برات میں بھی، کہ کہا میرے لیے دعا کرو اللہ عمرہ مجھے رمضان المبارک میں کروا دے۔ انتظام سارے ہو چکے ہیں، صرف بلاوا وہاں سے نہیں آ رہا، دعا کرو کہ وہاں سے بلاوا آ جائے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ صاحب بھی بڑا زور لگاتے ہیں کہ جو صف اول میں نہیں آتے، صف اول میں نہیں آتے، ذرا سنیں حدیث پاک، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، حضور نے فرمایا کہ جو صف اول میں آ کر بیٹھے اللہ بھی اس میں درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی اس میں درود بھیجتے ہیں، اللہ بھی اس میں درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی اس میں درود بھیجتے ہیں، جو صف اول میں آ کر بیٹھے۔ یعنی درود کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس پہ اپنا فضل کرم فرماتا ہے۔ اب دیکھو تم فضل چاہتے ہو یا نہیں چاہتے، یہ تمہاری مرضی ہے۔ دوسری حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف اول میں آ کر بیٹھے گا، صف المقدم اول صف میں، فرمایا وہ فرشتوں کی صف میں بیٹھا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ آخری صف میں بیٹھے یا پہلی صف میں بیٹھے۔ دیکھو بات میں نے پہلے کہی تھی، اعمال کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور فضل کی بات ہے۔
اگر آپ دوڑ کر آئے پچھلی صف میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر واپس چلے جائیں جلدی میں، ٹھیک ہے آپ جلدی سے واپس چلے جائیں گے، بات یہ ہے کہ رب کا فضل جہاں ہے، رب کا کرم جہاں ہے، اس کے قریب آؤ۔ یہاں کوئی دنیا دار تو ایم پی ایم این آ جائے تو ہم سب سے آگے اس کے ساتھ سامنے کھڑے ہوں گے، کیا رب کی بارگاہ میں آگے آتے ہوئے ہمیں کوئی شرم آتی ہے؟ ذرا یہ بات بھی ذرا توجہ ہے، قابل توجہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو صف اول کے اندر پچھلی دفعہ آپ صاحب بتا رہے تھے کہ مقابلہ اور قرآن اندازی ہوتی تھی صحابہ کے دور میں، کہ جگہ کم ہوتی تھی صف اول میں تو پھر قرآن اندازی کے ساتھ صف اول میں کھڑا ہوتا تھا، یہ بات ہے۔ اور میں نے حدیث پاک پچھلی حدیث میں کچھ حصہ رہ گیا تھا، حضور نے فرمایا کہ یہ جو شعبان ہے اس کے اندر اپنی زکوٰۃ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ جب خطبہ دے وہ کہتے تھے اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرانہ، اپنا جو چیز نکالنا ہے وہ نکالا کرو اور غربا کو ٹائم پہ دے دیا کرو تاکہ وہ انتظار نہ کریں، اور دینا بھی ایسے ہے جیسے حضرت زین العابدین امام سجاد دیتے تھے، یوں دینا ہے کہ کمر پہ نشانات اتنے تھے، پوچھا گیا کیا کہ رات کو غربا کے لیے 100 گھروں کو آپ کھانا رات کو دے کر آتے تھے، بوریاں سر پہ رکھ کر دے، پتہ بھی نہیں تھا کون دینے والا ہے، یوں دینا ہے، یہ نہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہی صرف رہنا، یہ نہیں، یہ خیال رکھنا۔ اور ایک بات اور بھی بتا دوں میں، یہ جو مدارس کو دینا، پچھلی دفعہ ہی میں نے کہا مدارس کو دیں گے علم کی اشاعت میں شامل ہوگا، جتنے مدارس ہیں مدارس کو دیں گے علم کی، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اور مدارس میں ہمارے مدرسے ایک شہر کے ایک دیہات کے ہیں، ایک بچیوں کے مدرسے بھی ہیں، بچیوں کے مدرسے دیہات کے اندر بہت کم ہیں، اور دیہات کے طرف جانا بھی لوگوں کا بہت کم ہے، اور وہاں بچیاں میں کیونکہ وہاں مدرسہ چلا رہا ہوں مجھے پتہ ہے، بچیوں کا میں نے مدرسہ وہاں بنایا ہوا ہے، بچیاں 60-70 بچیاں ہمارے پاس پڑھتی ہیں، معلمہ بھی ہیں، لیکن ان بچیوں جوان کو ان کو صحیح نماز نہیں آتی، ان کو قرآن صحیح نہیں آتا، کیونکہ وہ وہاں انتظامات نہیں ہوتے۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ شہروں میں بھی آ جاتے ہیں، بچے جو ہوتے ہیں وہ دور دراز سفر بھی کر سکتے ہیں، بچیوں کے سفر میں وہاں پر بھی آپ نے توجہ دینی ہے۔ ہمارا بھی ایک مدرسہ وہاں پر ہے اور اس کا بھی خصوصی طور پہ خیال رکھنا، یہ آپ سے میری ایک درخواست ہے۔ اور آخر میں یہ اعلان ہے کہ آج مجلس احسان ڈویژن بہاولپور کے زیر اہتمام کل یہ 35ویں سالانہ عرس مبارک ہے منعقد ہو رہا ہے، جس میں ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب تشریف لائیں گے اور خصوصی بیان ہوئے گا، اور علی پھول شاہ صاحب خصوصی دعا فرمائیں گے۔ تمام حضرات کو شرکت کی اپیل ہے۔ ہاں 14 فروری کے حوالے سے ٹائم ختم ہو گیا ہے، 14 فروری کو یہ پروگرام ہے، بہت اچھا پروگرام رکھا گیا ہے۔ 14 فروری میں ایک یہ بھی ہوتا ہے جو ویلنٹائن ڈے کے نام سے پھول دیا جاتا ہے، اس کا بھی ذرا خیال رکھنا۔ یہ پھول دینا ہے تو اپنی ماں کو دیں، اپنے باپ کو دیں، اپنی بیٹی کو دیں، اپنی بہن کو دیں، غیر محرم کو پھول نہ دینا۔ کبھی غیر محرم کو پھول دینے کے لیے دے رہا ہو تو پھر یہ تصور کر لینا کہ اگر تیری بہن کو کوئی پھول دے رہا ہوگا تو پھر کیا تیرے تصور میں آئے گا۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس آدمی کی طرف نہیں دیکھے گا جو اس طرح کا ہوگا جس کے اندر غیرت ختم ہوئی۔ اور حضور نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی شعبہ ایمان کا حصہ ہے، اور دین کا نام ایک اسلام ہے اور ایک حیا بھی اس دین کا نام ہے۔ فرمایا یہ ویلنٹائن ڈے جو نکالتے ہیں، جو پھول دیتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں، محبت کرنی ہے سب سے زیادہ وہ رب سے کریں نوجوانوں، یا اب رسول اللہ سے کریں اور اپنے ماں باپ سے کریں، یہ ہے محبت۔ یہ محبت نہیں جو ہم کرتے ہیں، پھول دے کر محبت دیتے ہیں اور وہ بھی غیر محرموں کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔